بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 17، دعا کی برکت اور کفار کی بے بسی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں تقسیم ہند کے وقت کی سازشوں اور فتنوں اور قتل و غارت گری کے تذکرے میں اپنے ایک متعلق الحاج بابو ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زبردست واقعہ لکھا ہے۔ وہ یہ کہ اس دور میں ان فتنوں کی وجہ سے دہلی سے نظام الدین کو آنا جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ راشن بھی بازار جا کر لانا سخت خطرناک اور مصیبت تھی۔ سارے راستے بند تھے۔ راشن سبزی منڈی میں ملتا تھا، جہاں سکھ ہی سکھ تھے، کسی کی ہمت وہاں جانے کی نہیں ہوتی تھی، مگر الحاج بابو ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی حال میں وہاں سے راشن لایا کرتے تھے۔ ان کے اس طرح جانے سے لوگ تعجب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سبزی منڈی سے راشن لے کر نظام الدین آ رہے تھے۔ وہاں سے ایک تانگا لیا، اس میں ایک بابوجی اور 3 سکھ سوار تھے۔ دلی سے باہر نکل کر ان سکھوں نے کہا کہ تو ہمارے بیچ میں کیسے بیٹھ گیا، اور اگر ہم تجھ کو ختم کر دیں تو پھر کیا ہو؟ انہوں نے نہایت جوش اور ہمت اور نڈر بن کر کہا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں مار سکتے، اور ہمت ہو تو مار کر دکھلاؤ۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ آپس میں کچھ اشارے کنائے بھی ہوئے اور آستینیں سونت کر کہنے لگے کہ ہم کیوں نہیں مار سکتے۔ انہوں نے اس سے زیادہ جوش سے کہا کہ میرے پاس ایک چیز ہے، تم میرے مارنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے فضل سے ان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ نظام الدین تک سوچتے ہی رہے اور اشارے بھی کرتے رہے۔ ان سے اترتے وقت پوچھا کہ تم وہ چیز بتلا دو، کیا ہے؟ بابوجی نے کہا کہ وہ چیز بتلانے کی نہیں ہے، اور باقی تم دیکھ چکے ہو کہ تم لوگ باوجود ارادے کے مجھے مار نہ سکے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی نے مجھے ایک دعا بتلائی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ میں یہ پڑھتا تھا۔ آیت الکرسی کا کرشمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کے مال پر نگران مقرر فرمایا۔ ایک شخص آیا اور مٹھی بھر کر جانے لگا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو عذر کیا کہ میں محتاج ہوں، میرے ذمے گھر والے ہیں اور میں سخت حاجت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے حاجت بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ وہ دوسری رات بھی آیا اور مٹھی بھر کر جانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ اس نے پھر وہی اپنی حاجت و ضرورت کا اظہار کیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پھر وہ پوچھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، اور اسی طرح پھر تیسری رات بھی وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اب اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو بار بار وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا، مگر پھر وہی حرکت کرتا ہے۔ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں جو تم کو نفع دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ تو کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو تم آیت الکرسی پڑھ لو، تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے، اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، اگرچہ کہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔